تیرے گھر میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے آ گیا، اب میری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ میری اب پیاس نہیں بجھی، مجھے سارا ہفتہ انتظار رہے گا جمعے کا، مولا کرم فرمانا آئندہ جمعے بھی میرے لیے آنا آسان فرما دینا، آئندہ جمعہ بھی میرے لیے آنا آسان فرما۔ ایک تو فضل کا معنی یہ کہ مولا یہ جو عمل تو نے عبادت کا عطا فرما، اس میں برکت پیدا فرما، مجھے دوبارہ اپنی پاک بارگاہ میں بلانا۔ اور دوسرا فضل کا معنی رزق بھی ہے کہ باری تعالیٰ تیری توفیق سے میں عبادت کے لیے حاضر ہو گیا، تیری دعوت مجھے ملی، حی علی الصلاۃ، آواز آئی حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، تیری طرف سے مجھے دعوت پیش کی گئی۔ مولا تیری دعوت سے میں تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اب مولا میں تیری عبادت کر کے جا رہا ہوں، اب مولا کرم فرمانا، اللہم انی اسألک من فضلک، میرے لیے رزق کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما دے، رزق میں برکتیں پیدا فرما دے۔ تو فضل کا معنی رزق بھی ہے۔ تو گویا یہ مسجد میں آنے کی ذرا سوچے تو صحیح کس قدر برکات کہ مسجد میں آئے، ایک تو وہ روحانی غذا بھی بندے کو مل گئی، اور دوسری ساتھ ساتھ بندہ جسمانی غذا یعنی رزق، اس میں بندہ برکتوں کے خزانے بھی لے کر جا رہا، اللہ کی پاک بارگاہ سے برکتوں کے خزانے بھی لے کر جا رہا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ مٹیں، اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے اور درجوں کو بلند کر دے، فرمایا وہ پورا کامل وضو کرے اور کثرت کے ساتھ مسجد میں آیا جایا کرے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، یہ ساری برکتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ تو مسجد کی طرف آنے کی برکتیں ہیں۔ یہ آنے کی برکتیں ہیں جب مسجد میں بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات تو یہ، اس لیے خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے بطور خاص کہ جو زیادہ دور سے چل کر مسجد میں آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ نے اجر بھی اتنا زیادہ رکھا ہے، جس کا گھر جتنا زیادہ دور ہے اور جو زیادہ دور سے چل کر مسجد میں آتا ہے، چل کر آنے سے مراد یہ نہیں کہ پیدل چل کر، جس طرح بھی زیادہ دور سے اس کی مسافت زیادہ ہے، فاصلہ زیادہ ہے، جو زیادہ فاصلے سے فرمایا مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے، اجر بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے مسجد کے ساتھ پیار کرنا، محبت رکھنا اور مسجد کے ساتھ متوجہ رہنا، اس کو ایمان کی علامات میں سے قرار دیا گیا۔ اور پھر مسجد بنانا، اس کو روشن اور منور کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی بھی بڑی برکات ہیں۔ اور جو مسجد میں صبح و شام آتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ نزلا فی الجنہ، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح و شام مسجد کے چکر لگاتا ہے، صبح و شام مسجد میں آتا ہے، فرمایا اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کی مہمانی تیار کر رکھی ہے، اللہ خود اس کا میزبان بن جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا ہم سوچے تو صحیح، اپنے گریبانوں میں تو جھانکیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اہلیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی برکت یہ عطا فرما رہا ہے کہ اے بندے تو ایک مرتبہ میرے گھر میں آ تو صحیح، ایک مرتبہ میرے گھر میں آ تو صحیح، صبح شام میرے گھر کے چکر لگا، مسجد میں آ، میرے گھر کو آباد کر، میں جنت میں تیری مہمانی خود کروں گا اور تیری مہمانی میں تیار کرتا ہوں، اللہ خود میزبان بن جائے گا۔ اندازہ کیجئے میزبان کی مہمانی کی شان دیکھنی ہے تو اس کی حیثیت کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں اللہ کے اختیارات کا عالم کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی وہ ساری قوتوں، اختیارات اور کائنات کے سارے خزانوں کا وہ مالک ہے۔ تو جس طرح اس کی یہ شان ہے اسی طرح اس کی مہمانی کی بھی شان ہوگی۔ وہ سارے خزانوں کا مالک جب اپنے بندے کی مہمانی کرے گا، ان کے لیے جو مہمانی تیار کر رکھی ہے اس مہمانی کی شان کیا ہوگی، کس قدر اللہ تعالیٰ انعام و اکرامات سے نوازے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ بہت ساری ہیں، وقت ہوا جاتا ہے، بس آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابی داؤد شریف کے حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو اندھیروں میں چلتے ہیں
اندھیروں میں چل کے جا کے مسجد کو روشن و منور کرتے ہیں اور مسجد کو آباد کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں کامل نور سے نوازے گا، کامل نور سے نوازے گا۔ وہ نور نور التام یوم القیامہ، کہ جس نور کو دیکھ کر کافر تمنا کریں گے، آرزو کریں گے اور مومنوں سے التجائیں کریں گے کہ اے مومن اس نور میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دے دو، نقتبس من نورکم، تو انہیں کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ وقت نہیں ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جانا۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں اس نور کو پانے کی جگہ یہ جگہ نہیں ہے، اس نور کو پانا ہے تو فرمایا پھر دوبارہ جاؤ، واپس دنیا میں جا کر اللہ کے گھروں کو آباد کرو، مسجد کو آباد کرو۔ یہ نور مسجد میں جانے سے اور مسجد کو آباد کرنے سے ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ خوشخبری اس دنیا میں ہی عطا کر دی، فرمایا قیامت کے دن اللہ کا کامل نور چاہتے ہو تو پھر کثرت کے ساتھ مسجد میں جایا کرو اور مسجدوں کو روشن و منور کرو اور مسجد کو آباد کرو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں نور عطا فرما دے گا۔ وہ نور ایسا نور ہوگا کہ جو پل صراط پر بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا اور تمام معاملات پر، حساب و کتاب پر، میزان عدل پر، ہر مقام پر ہماری مدد کرے گا، ہماری ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر وہ نور ایسا نور ہوگا کہ جب بندہ پل صراط پر سے گزرے گا تو دوزخ بھی پکار اٹھے گی کہ اے مومن، اے حضور کے عاشق، اے مسجد کے دیوانے، اے مسجد کے مستانے، ذرا جلدی سے گزر جا، یہ تیرا نور کہیں میری آگ کو نہ بجھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ایسا نور ہوگا جو مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے ملے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کا چراغ سینے میں جلانے کے بعد بندے کو یہ نور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو جو کچھ سنایا ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ مسجد میں آنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔